فقراء کے ذمہ کیا ہے؟ فقراء کے ذمہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں جو قرآن حدیث کی باتیں ہیں دین کی، وہ بہت زیادہ غور و فکر سے سن کر داعی بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ داعی بن جائیں۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الدال علی الخیر کفاعلی، نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہے جیسے خود نیکی کا کام کرنے والا ہے۔ تو فقراء ہے جن کے پاس 52 تولے چاندی نہیں ہے اور اس کے برابر نقدی بھی نہیں ہے، نہ اس کے 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر سامان تجارت ہے، تو وہ زکوٰۃ کے فضائل کو، زکوٰۃ کی مسائل کو، باتوں کو بڑے غور سے سن کر اس کا داعی بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ داعی۔ کہ کروڑوں روپیہ صدقے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے 1 روپیہ زکوٰۃ میں خرچ کی جائے۔ صدقہ تو نفل ہے نا، نفلی صدقے کی بات کر رہا ہوں، اور زکوٰۃ اللہ کا فرض حکم ہے، تو فرض کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں یا نفل کے؟ فرض۔ اب جو فقراء ہے وہ بھی اس فرض زکوٰۃ کے فضائل سے محروم نہ ہو جائے، تو اس کے لیے حل کیا ہے کہ وہ داعی بن جائے، بات کو بڑے غور سے سن کر داعی بننا ہے۔ اور داعی کیسے بننا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی انشاءاللہ بات ہوگی کہ ہم نے زکوٰۃ کی دعوت کیسے دینی، تو اس سے متعلق ابھی بات ہوگی۔ مختصراً یہ ہے کہ داعی جب بھی بات کرے گا دوسرے سے محبت سے کرے گا، عزت سے کرے گا اور خیر خواہی سے کرے گا، خیر خواہی سے کرے گا، کم سے کم الدین والنصیحہ لکم الناس حنفاء۔ وجہ یہ ہے کہ فقراء لوگ اتنے زیادہ زکوٰۃ کے حاجت مند نہیں ہیں جتنے اغنیاء لوگ ادا کرنے کے حاجت مند اور ضرورت مند ہیں۔ اگر اغنیاء لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے 50,000 سال ان کو داغدارا جائے گا۔ 50,000 سال کتنی بڑی خیرخواہی ہے اس فقیر کی جو غنی کو دعوت زکوٰۃ دے رہا ہے، بدائی کر رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن بات کیسی کرنی ہے؟ فقولا لہ قولا لینا، بڑی نرمی کے ساتھ۔ پھر تفصیلی بات ہوگی تھوڑی سی کہ ہم نے دعوت کیسے دینی، بہت نرمی کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے۔ اس کے قبر آخرت کا مسئلہ ہے، اس کے آخرت کا مسئلہ ہے، تو جتنی زیادہ خیر خواہی کا جذبہ ہوگا اتنا ہی زیادہ بات کے اندر اثر زیادہ ہوگا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر 2 طبقات ہیں، ایک فقراء کا طبقہ اور ایک اغنیاء کا۔ فقراء طبقہ زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل، زکوٰۃ کے بارے میں بات کرنے کا انداز بڑے غور محبت سے سن کر اس کا داعی بننا ہے، تاکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کرنے والے، نیکی کی طرف بلانے والے کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے نیکی کرنے والے کو، تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے فضائل حاصل ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا فرض حکم اس کا احیاء ہو جائے۔ فرض حکم کیا ہو جائے؟ اس کا احیاء ہو جائے، یہ فرض حکم اس کا رواج عام ہو جائے، اس کے اوپر عمل عام ہو جائے۔ تو اس لیے داعی جو ہے فقیر آدمی اس نیت سے سنے گا اور ساتھ دعا بھی کرے گا کہ یا اللہ ان سب کو اس فرض کے اوپر عمل کرنے والا بنا، اور مجھے بھی ایسا بنا دے کہ میں بھی آپ کے حکم زکوٰۃ کو زندہ کروں عمل سے۔ تو داعی دعوت، جو فقیر آدمی ہے وہ دعوت اور دعا کے ذریعے سے کام کرے گا، لیکن داعی کے اوصاف کا خیال رکھتے ہوئے۔ اور دوسری بات، جو غنی آدمی ہے وہ بھی غور سے اللہ رسول کی بات سنیں گے، جو پہلی باتیں ہوئی تھی شروع میں، لیکن وہ کیا کرے گا؟ اس حکم کو اپنے عمل سے زندہ کرے گا۔ کہ تبلیغ کی 3 قسمیں، تبلیغ کی کتنی قسمیں؟ 3۔ فقیر آدمی دعوت اور تبلیغ کرے گا، تبلیغ بالقول۔ اور امیر آدمی کیسے کرے گا؟ امیر آدمی التبلیغ بالعمل کرے گا۔ اس لیے جب بھی ہم زکوٰۃ کے اوپر بات کریں، خصوصاً یہ علماء کرام وہ بار بار بتائیں شروعات میں کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے بارے میں بات ہے، تو ہمیں فقراء سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے قول کے ذریعے سے اس کی تبلیغ کرے، ہماری بات کو آگے پہنچائے۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری ہے، بلغوا عنی ولو آیۃ، کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہے۔ آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں ایک آیت سنی ہے، اب آپ اس کو آگے پہنچا دیں۔ لیبلغ شاہدکم منکم الغائب، کہ حاضرین غائبین تک اس پیغام کو پہنچا دیں۔
اور عمراء سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اپنے قول کے ساتھ اور عمل کے ساتھ تبلیغ کرے، اپنے قول کے ساتھ بھی اپنے عمل کے ساتھ بھی تبلیغ کرے. یہ ہماری گزارش کس سے؟ اغنیاء سے. ساتھ ہماری فقراء اور اغنیاء سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ تبلیغ بالحال بھی کرے. تبلیغ بالحال کیا مطلب؟ جب غنی آدمی زکوٰۃ ادا کرے تو اس کیفیت کے ساتھ کہ میرے اوپر فقیر کا احسان ہے، اگر یہ فقیر نہ ہوتا تو میں اتنا عظیم ثواب، اتنی خیر و برکات جو بھی زکوٰۃ کی بیان ہوگی انشاءاللہ کیسے حاصل کر سکتا. تو اس کے اندر ایک حال ہو، ایک جذبہ ہو، ایک لگن ہو. اور فقیر آدمی بھی تبلیغ بالحال کرے. جب وہ زکوٰۃ کی فضیلت بتائے تو بڑی دلخواہی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اس سے بات کرے. تو تینوں طریقے سے تبلیغ جب ہوگی تب جا کے اس کا رواج بنے گا. جب فقیر اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا تبلیغ بالقول اور بالحال کرے گا، اور غنی آدمی جب اپنی ذمہ داری ادا کرے گا اور تبلیغ بالعمل اور بالقول کے ساتھ بالحال بھی، اور پھر دوسروں کے لیے نمونہ بنے گا، اللہ کے حکم کو عظمت سے پورا کرے گا، تب جا کے یہ احکامات زندہ ہوں گے. ورنہ اس حکم کا زندہ کرنا مشکل ہے. اور یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس طرح تبلیغ کی کہ فقراء صحابہ نے اس طرح جو ہے زکوٰۃ کی باتیں کی تھی، ایک حال جذبے کے ساتھ، ایک اللہ کے امر کی عظمت دل میں تھی. اور ایک بات ہے کہ جو جتنی زیادہ اللہ کی بات یقین سے کہے گا اتنا زیادہ اثر ہوگا. جو جتنی زیادہ، اس کو تبلیغ بالحال کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ بالحال. تبلیغ تو بہت کرتے ہیں، لیکن ایک حاجی الواسع رحمۃ اللہ علیہ بھی تبلیغ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اثر. وجہ یہ اس میں یقین تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قیادت اور امامت کے اوصاف کے بارے میں بتایا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. تو صبر اور یقین سے دعوت کی عظمت بڑھ جاتی ہے. صبر اور یقین سے. تو انشاءاللہ ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. جو مضمون ہے اس سے پہلے انشاءاللہ آپ سب نے ارادہ کیا نا